ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کیبنٹ میں جو چینجز ہوئی ہے، خاص کر جو منسٹری آف انفارمیشن جو شبلی پراز صاحب کی حوالے کی گئی ہے اور عاصم باجوہ صاحب کو وزیر اعظم کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے، اور اس طرح فردوس اشق اوان صاحبہ کی چھٹی ہو گئی ہے۔ تو میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف تھیوریز ہے کہ فردوس اشق اوان صاحبہ کو کیوں ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ عاصم باجوہ صاحب کو کیوں لایا گیا، اور شبلی پراز کو پھر وزیر اطلاعات بنانے کا کیا تک بنتا ہے۔ تو کچھ میڈیا کے اینکرز نے، میڈیا پرسن نے اور اپوزیشن کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تو بہت بڑی تعریف کی اس فیصلے کی کہ شبلی پراز صاحب کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا۔ اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ میڈیا کی کچھ خاص اینکرز اور اپوزیشن کیوں تعریف کر رہا ہے شبلی پراز صاحب کی، اور دوسری سائڈ پہ جو عاصم باجوہ صاحب ہے اس فیصلے کو وہ اس قدر سے نہیں دیکھ رہی جس طرح وہ شبلی پراز صاحب کی تعریف کر رہی ہے۔ لیکن اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے، نہ اس سے جو میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان ایک قسم کی جو دوری ہے وہ بن گئی ہے، یا جو کچھ اداروں اور میڈیا ہاؤسز کے درمیان جو دوری بن گئی ہے، اس میں ہم مستقبل میں ایسا نہیں دیکھ رہے کہ اس میں کوئی قربت آئے گی یا کوئی برج بنے گا، یا وہ برج والا کردار یا شبلی پراز صاحب پلے کرے گا یا باجوہ صاحب پلے کرے گا، کیونکہ پاکستانی میڈیا ہم بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی دور سے گزر رہی ہے کہ جس میں اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی چاہیے اس طریقے سے وہ نہیں لڑ رہی۔ اب بھی وہ وہی پرانے طریقے آزما رہی ہے، وہی فیک نیوز پروپیگنڈی خبر کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی ساکھ کو یا اپنی امیج کو یا اپنی جو اس کی جو پوزیشن ہے اس کو وہ ریکور نہیں کر سکیں گی جب تک وہ اپنی بزنس ماڈل کو چینج نہ کرے، جب تک وہ اپنی نیوز دینے کا، اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے، تب تک وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے۔ اب ان کو 20 سال ہو چکے ہیں، 18 سے 20 سال ہو چکے ہیں، اور اب بہت بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے میڈیا میں، خاص کر ڈیجیٹل میڈیا میں، سوشل میڈیا، یوٹیوبرز۔ ہم دیکھ رہی ہے کہ جو جس طریقے سے وہ حقائق تک پہنچ رہی ہے اور لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے، تو اس نے بہت سی میڈیا ہاؤسز کو اور اینکر پرسن کو ایکسپوز کیا ہے۔ ہم بات کریں گے عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں کہ میرے خیال میں مطلب ہے کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک تو وزیر اطلاعات بھی بنا دیا شبلی پراز صاحب کو، اور عاصم باجوہ صاحب کو آپ نے ترجمان بھی مقرر کر دیا گیا پی ایم کا۔ تو اس کی میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ شبلی پراز صاحب وزارت اطلاعات کو سنبھالے گا، جو امور ہے، جو دفتری امور ہے، اور جو پی ٹی وی ہے یا جو دوسری دیگر جو ادارے ہیں ان کا کام وزیر اطلاعات ہی کرے گا۔ لیکن باجوہ صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ اس نے جس طریقے سے اور جس ٹائم میں اس نے آئی ایس پی آر کو چلایا رحیل شریف کے ٹائم میں، اور وہ ایک میڈیا اسٹریٹجسٹ جانا جاتا ہے، اور وہ اس کی تعریف نہ صرف پاکستانیز ایکسپرٹس یا پروفیشنل جو میڈیا کو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ باہر کی دنیا نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اور خاص کر انڈیا نے بھی، کہ جس طریقے سے اس کے ٹائم میں آئی ایس پی آر نے انڈیا جو نیریٹیوز بناتا تھا ان کی جو دجیہ بکیردی، جو ہم جانتے ہیں کہ انڈین کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے میڈیا میں، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ باہر کی ممالک کی مختلف میڈیا ہاؤسز میں اور کمپنیز میں انہوں نے اپنی بندے بٹائی ہوئی ہے، یا ان کو فنڈنگ کر رہی ہے، یا ان کے لیے وہ جو جس قسم سے وہ لابنگ کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ تو نہ پاکستان کر سکتا ہے، نہ ابھی تک پاکستان نے کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی جو آئی ایس پی آر نے، انہوں نے اپنی اسٹریٹجی سے، اپنی پروفیشنل آفیسرز کی وجہ سے، اپنے بندوں سے جس طریقے سے ان کی نیریٹیوز کو کاؤنٹر کیا ہے، اور جس طریقے سے جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو اکیلا کیا ہے اور ہم نے پاکستان کو پوری دنیا سے کاٹ لیا ہے، لیکن
بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کور کیا اور کاؤنٹر کیا. تو یہی ایک ریزنز ہے کیونکہ اب بھی ہم جو دیکھتے ہیں ریجنز میں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور ایران میں اور امریکہ، تو یہ ساری جو صورتحال ہے ارد گرد، ٹرمپ سے بھی بات ہوئی تھی عمران خان کی، اور آج بھی ایران کی جو صدر ہے ان سے بھی عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے. تو یہ اور افغانستان میں بھی ایک پیس پروسیس کا ایک پروسیس چل رہا ہے، ایک ڈیل سائن ہوئی ہے اور مزید کام ابھی باقی ہے. تو اور کیونکہ ابھی ساری جو قومیں اپنی جو نیریٹو بناتی ہے یا جو اپنی پوزیشن بناتی ہے اس میں میڈیا کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، تو اس لیے باجوہ صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. لوگ کہیں گے کہ اس وقت تو کووڈ-19 کا جو ہے نا وہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے، لیکن گلوبل پینڈیمک ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاور کی جنگ ہے وہ برابر جاری ہے، وہ خواہ چین اور امریکہ کی ہو یا ریجن میں ہو یا لوکل سطح پہ بھی ہم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششیں کر رہی ہے. تو اس لیے کہ جو طاقت کی جنگ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اگر خواہ وہ جنگ کا زمانہ ہو یا امن کا زمانہ ہو. تو اس لیے میں باجوہ صاحب کی جو تعیناتی ہے یا باجوہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، بلکہ جو ریجن کی جو پالیٹکس ہے یا جو گلوبل پالیٹکس ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اس سیناریوں میں یہ تعیناتی ہوئی ہے اور اس تعیناتی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور کیونکہ جو باجوہ صاحب کی تجربات ایک بڑا ایکسپیرینس بندہ ہے اور اس کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور باقی جو لوکل میڈیا ہے، تو یہ اور اسٹریٹجی کس طرح بنانی ہے، نیریٹو کس طرح شیپ کرنا ہے اور اوپینین کس طرح شیپ کرنا ہے، تو اس سے انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا.